حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نا، حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ، حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نا، علی کا کھا کر علی پہ بھونکے، یہ تیری ماں کی خطا تو ہے نا۔ ماشاءاللہ جناب آغا سرفراز صاحب، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، ان کی توفیقات میں اضافہ کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ علی رضا صاحب تشریف فرما ہیں، تشریف لائیں اور بحضور امام نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زباں پہ علی کا نام آیا، رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زباں پہ علی کا نام آیا، علی کا نام ہی آدم وہ اسم اعظم ہے، علی کا نام ہی آدم وہ اسم اعظم ہے، کہ جس کسی نے بھی لیا اسی کے کام آیا، رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زباں پہ علی کا نام آیا، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کر سنی زینب نے اکبر کی اذان، ہیچکیاں لے کر سنی زینب نے اکبر کی ہیچکیاں لے کر سنی زینب نے اکبر کی اذان، روز عاشوراء صبح دم تھا قیامت کا سما، روز عاشوراء صبح دم تھا قیامت کا سما، ہچکیاں لے کر سنی زینب اکبر
لے کر سنی دل برانا جب سکینہ کو تماچے مار کر دل برانا جب سکینہ کو تماچے مار کر ظالموں نے چین لی کانوں سے آ کر بالیاں ظالموں نے چین لی کانوں سے آ کر بالیاں ہچکیاں لے کر سنی زینب اکبر کی اذان ہچکیاں لے کر سنی اب صدا رونے کی آتی ہی نہیں زندان سے اب صدا رونے کی آتی ہی نہیں زندان سے مر گئی شاید سکینہ رک گئی ہے سسکیاں مر گئی شاید سکینہ رک گئی ہے سسکیاں ہچکیاں لے کر سنی زینب اکبر کی اذان روز عاشوراء صبح دم تا قیامت کا سمان روز عاشوراء صبح دم تا قیامت کا سمان ہچکیاں لے کر سنی زینب اکبر کی اذان ہچکیاں لے کر سنی بر محمد و آل محمد صلی اللہ جزاک اللہ علی رضا کچھ عطا فرمائیے آپ ہمارے کراچی سے آئے ہوئے شاعر اہل بیت جناب نصیب الحسن صاحب سے درخواست گزار ہیں تشریف لائے اور بحضور امام اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں پر محمد و آل محمد صلوات نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. میں تو سننے آیا تھا نور بھائی کو مگر یہ ہے کہ حکم ہوا تو چار پانچ اشعار پیش خدمت ہیں. چار مصرے پیش کرنا ہے قبلہ. شام و کوفہ میں حسن یہ ہو گیا تھا فیصلہ، شام و کوفہ میں حسن یہ ہو گیا تھا فیصلہ،
زینبی افکار سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، زینبی افکار سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، یہ شرف کیا کم ہے اے ثانی زہرا آپ کا، یہ شرف کیا کم ہے اے ثانی زہرا آپ کا، ایک بھی بزم نساء میں ثانی زینب نہیں، ایک بھی بزم نساء میں ثانی زینب نہیں۔ نعرہ صلوات۔ لو چراغ زیست کی ہرگز نہ مدھم چاہیے، لو چراغ زیست کی ہرگز نہ مدھم چاہیے، دل میں مولا کی مودت مثل میسم چاہیے، دل میں مولا کی مودت مثل میسم چاہیے، اور خوش شفاعت تیری پیشانی کو چومے گی مگر، خوش شفاعت تیری پیشانی کو چومے گی مگر، علم کے در پر ہمیشہ سر تیرا خم چاہیے، علم کے در پر ہمیشہ سر تیرا خم چاہیے، اور زیست کے ہر لمحے کو تابہ بنانے کے لیے، زیست کے ہر لمحے کو تابہ بنانے کے لیے، سانس کی صورت علی کا ذکر پہم چاہیے، سانس کی صورت علی کا ذکر پہم چاہیے، اور یا علیو یا علیو یا علی کہتے رہو، یا علیو یا علیو یا علی کہتے رہو، گر زباں کو چاشنی ہے اس میں اعظم چاہیے، گر زباں کو چاشنی ہے اس میں اعظم چاہیے، اور شعر سنیے کہ منکر ماتم کی سازش منتشر ہو جائے گی، منکر ماتم کی سازش منتشر ہو جائے گی، ماتمی دستوں کی ہر ایک صف منظم چاہیے، ماتمی دستوں کی ہر ایک صف منظم چاہیے، منکر ماتم کی سازش، منکر ماتم کی سازش منتشر ہو جائے گی، ماتمی دستوں کی ہر ایک صف منظم چاہیے، اور دل پہ دستک دے کے جو بیدار کرتا ہے ضمیر، دل پہ دستک دے کے جو بیدار کرتا ہے ضمیر، وہ حسین ابن علی کا ہم کو ماتم چاہیے، وہ حسین ابن علی کا ہم کو ماتم چاہیے، لو چراغ زیست کی ہرگز نہ مدھم چاہیے، دل میں مولا کی مودت مثل میسم چاہیے۔ کیا منتشر و منظم دونوں کا استعمال کیا، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ نسیم صاحب۔ جناب قبلہ نسیم صاحب کی توفیقات میں اضافہ اور صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ مومنین سے درخواست ہے کہ ذرا مسجد کے قریب تشریف لے آئیں۔ ہمارے ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت اور المخصوص شاعر باب الحوائج جناب محترم قبلہ نور علی نور صاحب موجود ہیں۔ قبلہ سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور بحضور امام اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک بلند تر صلوات۔ دیگر بلند تر صلوات۔ دیگر بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی معصومین علیہم السلام صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ احباب مومنین، درود ایسے پڑھیں کہ
کچھ پڑھنے کا جی چاہنے لگے اور ہم جب تک یہ مائک ٹھیک ہوتا ہے، مجھے یہاں پرساداری کے لیے آنا تھا، ماتم کے لیے. مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ کچھ پڑھنا بھی ہے، لیکن ذکر آل محمد ہے. یہ ڈیوٹیاں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، بی بی خود لگاتی ہیں. یہاں پر ہر فرد کا ایک کام ہے، اور وہ کام اختیاری نہیں ہے، عطائی ہے. جو لنگر بنانے والا ہے اس کو یہ ہنر سیدہ نے مجلس کے لیے ہی عطا کیا ہے کہ اس کی ذمہ داری نظر نیاز کا اہتمام کرنا ہے. جو صف بچھانے والے ہیں ان کی ذمہ داری صف بچھانا ہے. جو ماتم کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ماتم کرنا ہے. جس نے پڑھنا ہے اس کی اپنی ڈیوٹی ہے. واحد کام کائنات میں یہ ذکر حسین ہے، ذاکر ہونا ہے، جس پر اللہ خود فخر کرتا ہے. کسی سے اللہ نے قرآن میں ایک وعدہ کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اب عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. میں اسے اس طرح کہتا ہوں کہ تو میرا ذاکر بن جا، میں تیرا ذاکر بن جاتا ہوں. اللہ کچھ کام کرتا ہے مومنین کے ساتھ. مودودی صاحب کا ایک مشغلہ تھا کہ اپنی آخری عمر میں وہ اسکولوں میں جاتے تھے اور بچوں کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے. ایک اسکول میں گئے، بچے نے ہاتھ اٹھایا، استاد نے بٹھا دیا، کہا نہیں تو سوال نہیں کرے گا. پھر ہاتھ اٹھایا، پھر بٹھا دیا. جب 3-4 بار ہو گئے تو مودودی صاحب نے دیکھا، انہوں نے کہا بچے کو سوال کرنے دو. کہا قبلہ آپ جانتے نہیں یہ شیعہ بچہ ہے. انہوں نے کہا سوال سے شیعہ یا سنی کا تعلق نہیں ہے، اس کو سوال کرنے دو. کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. کہا بیٹے تیرا استاد ٹھیک کہتا تھا کہ تو شیعہ ہے. اس سوال کا جواب، میں مفسر قرآن ہوں، حدیث کا عالم ہوں، لیکن اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. کہا قبلہ اجازت ہو تو میں بتاؤں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. کہا جی بیٹا بتائیے. کہا اللہ اس وقت آل محمد پر درود بھیج رہا ہے. اس درود کو حقیر نہ سمجھا کریں. قول معصوم موجود ہے کہ ایک شخص درود پڑھ کر خاموش ہو جائے، 400 سال تک کوئی کلام نہ کرے، 400 سال بعد پھر درود پڑھنے لگے تو ملائکہ آ جاتے ہیں اس کے پاس. کہے درود پڑھنے والے ابھی تو پچھلے درود کا ثواب لکھ رہے ہیں، ابھی تو پچھلے والے درود کا ثواب بھی پورا نہیں ہوا. اتنی بڑی فضیلت ہے. کچھ دیر بعد بچے نے پھر کہا کہ قبلہ ایک اور سوال ہے. میں نے کہا پھر پوچھ. اس نے کہا یہ بتائیے کہ اللہ اس کے علاوہ کیا کر رہا ہے. یہ بچہ سارے سوال قرآن کے مطابق کر رہا ہے، جواب قرآن کے مطابق دے رہا ہے. کہا بیٹے یہ بھی تو بتا دے، جیسے مجھے پہلے نہیں پتا تھا، اس کا بھی نہیں پتا، یہ بھی بتا دے. کہا اس کے علاوہ اللہ آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا ہے. بے شمار. پھر سوال کیا بچے نے، اس کے علاوہ تیسرا کام اللہ کیا کر رہا ہے. کہا یہ بھی بیٹے آپ ہی بتا دیں. کہا تیسرا کام اللہ یہ کر رہا ہے کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، کسی آنے والے کا منتظر ہے. یہ تینوں کام اللہ نے قرآن میں اپنے بتائے ہیں کہ 3 کام مومنین کے ساتھ کرتا ہے. آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، منتقم کربلا کا انتظار کرتا ہے. من المنتظرون، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں انتظار کرنے والا ہوں.
وہ کہتا ہے میں انتظار کرنے والوں میں ہوں. اب یہ بڑی باریک بات ہے، فلسفے کی منطق کی بات ہے، اگر سمجھ گئے تو بس اتنا ہی کافی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو علی کے شیعوں میں شمار کرتا ہے، جو انتظار کرنے والے ہیں. ویسے تو جتنا میں تو بہت طالب علم ہوں، علماء سے پوچھے گا، میں نے جتنا پڑھا ہے، روئے زمین پر موجود ہر مذہب کسی آنے والے ہادی کی منتظر ہے. ہر قوم، ہر مذہب کسی آنے والے ہادی کا انتظار کر رہا. چونکہ میرا سبجیکٹ ہی تقابل ادیان تھا، جامعہ ازہر سے میں نے تقابل ادیان میں ماسٹرز کیا، تو دین مجھے سارے پڑھنے پڑے. تو ہر مذہب کسی نہ کسی آنے والے کا انتظار کر رہا ہے. اللہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرتا ہے جو کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن اللہ اپنے ان 3 کاموں پہ فخر نہیں کرتا. فخر کرتا ہے ذاکر ہونے پر. اب یہ ذاکر ہونے کی قسمیں ہیں. آپ سمعی ذاکر ہیں، آپ ذکر سن کے ذاکر ہو جاتے ہیں، اور یہ اتنا حسین ذکر ہے آل محمد کا کہ یہ اپنے ذاکر کو بھی حسین کر دیتا ہے. یہ اپنے ذاکر کو، اپنے ماتمی کو، اپنے ابھی اشعار آپ نے سنے کہ اپنی نظم پیدا کرو اپنے حلقوں میں. یہ جو انتشاری فتوے ہیں یہ خود بخود منتشر ہوتے چلے جائیں گے. نگاہ اہل گریہ میں علی مطہر اشرف صاحب واہ کینٹ کے شاعر ہیں، پاکستان کے بڑے، ان کا ایک شعر ہے اس ماتمی حلقوں پر: نگاہ اہل گریہ میں پسندیدہ نہیں ہوتے، نگاہ اہل گریہ میں پسندیدہ نہیں ہوتے کچھ ایسے لوگ جو ترتیب ماتم توڑ دیتے ہیں. ہائے ہائے. اب اس شعر کا لطف صرف ماتمی لے سکتا ہے کہ جب ماتم کا ایک ردم بنا ہوتا ہے، اس میں کوئی غلط ہاتھ مارنے والا آ جائے، جس کا ہاتھ غلط پڑ رہا ہو، جی چاہتے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا. تو نگاہ اہل گریہ میں پسندیدہ نہیں ہوتے کچھ ایسے لوگ جو ترتیب ماتم توڑ دیتے ہیں. جب نگاہ اہل گریہ عزادار ماتمی اپنے صف میں کھڑے ہونے والے ذرا سا غلط ماتم کرنے والے کو برداشت نہیں کرتا تو کسی لعین کے فتوے کو کیسے برداشت کرے گا؟ شاد و آباد رہیں. اللہ کسی سے قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. فاذکرونی اذکرکم. تو میرا ذاکر ہو جا، پھر حشر تک میں تیرا ذاکر ہو جاؤں. کسی کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ نماز کی تبلیغ کرے ورنہ نماز ختم ہو جائے گی، اور کسی کو یہ فکر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ مجلس کی تبلیغ کرے ورنہ مجلس ختم ہو جائے گی. یہ وعدہ ہے. نماز بچانے کا وعدہ حسین کا ہے، حسین بچانے کا وعدہ اللہ کا ہے. نہ نماز ختم ہو سکتی ہے، نہ حسینیت ختم ہو سکتی ہے. تو یہ مولوی کا کام نہیں ہے. مولوی کی ڈیوٹی ذاکر کو جو بی بی نے پڑھایا ہے، جو مجلس کی تنظیم سجاد نے بتا دی ہے، جو مجلس کی ترتیب زینب نے بتا دی ہے، اسی ترتیب سے چلو. فضائل آل محمد ہے، مصائب آل محمد ہے. یہاں آ کر یہ کہنا کہ وہ یار یہ آ کر یہ تبلیغ ضرور کروں. مجھے یہاں بلایا کس لیے گیا ہے؟ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں ذکر حسین کروں. اس میں کوتاہی کروں آپ کا مجرم ہوں. توجہ ہے نا؟ اسی لیے کسی کو بھی یہ غم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مجلس سے ختم ہو جائیں. ہم تو وہ قوم ہے کہ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث سے مجلس. ہائے ہائے. ہماری موت بھی بنتی ہے باعث سے مجلس. ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں. ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں. ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں. ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں. تو ہم خاموش، جو مجلس میں خاموش بیٹھتا ہے وہ بھی توجہ دے رہا ہے. اس پہ بھی کسی کو یہ
جرت نہیں ہونی چاہیے. صاحبان منبر اکثر کیا سن رہے ہو، کیا بیٹھے ہو، عجیب و غریب جملے کہتے ہیں، ان کو روکا کریں. ذاکر کو یہ شرف بے شک سیدہ نے دیا ہے کہ یہاں کھڑا ہو کے ذکر کر رہا ہے، لیکن 14 ذاکر کے ساتھ پڑھواتے نہیں ہیں، سامعین کے ساتھ سنتے ضرور ہیں. جو سامعین کو حقیر سمجھتا ہے وہ پہلے یہ سمجھ لے کہ سامعین میں ہے کون کون. یہ جو ظاہری سامعین نظر آتے ہیں نا، چہرے، دوست، احباب، بھائی، بیٹے، ان چہروں کے علاوہ کچھ اور چہرے ہیں جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. یہی آپ کے امریکہ میں مقیم ہیں سرفراز بھائی، سرفراز احمد صاحب، ان کا ایک بہت پرانا شعر ہے، نہیں ہے آپ پردے میں نہیں ہے، ہماری آنکھ پر پردہ پڑا ہے. چونکہ مجلس ہے تو ایک پیغام دینا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں بحیثیت ذاکر حسین. ذاتی لڑائی ہو، ایک دوسرے کے گھروں میں مت جاؤ. کسی کا باپ مر جائے، ذاتی دشمنی ہے، اس کے جنازے میں شریک مت ہونا. کسی کے بیٹے کی شادی ہے، ذاتی دشمنی ہے، مت جانا. لیکن جہاں حسین کی مجلس ہو، کوئی روکے بھی تو جانا. میں خود اس چیز، میں نے یہ چونکہ اس پر عمل کیا ہے کئی دفعہ، اس لیے کہہ رہا ہوں. میں بھی انسان ہوں، میری بھی دو دوستیاں، دشمنیاں ہیں. کئی احباب سے ایسی لڑائی رہی میری کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، اور 100 آدمی کھڑے ہوتے تھے، پورا حلقہ کھڑا ہوتا تھا ماتمی، سب سے میں ہاتھ ملاتا تھا جان بوجھ کے، اس لیے کہ اس سے میں نے ہاتھ نہیں ملانا. لیکن جب اس کے گھر کی مجلس ہوتی تھی تو قبلہ نور صاحب تو دیکھ میں بیٹھے ہوئے، چاول نکال رہا ہوتا تھا. نہیں، یہ ذکر حسین ہے. جب ہم ذکر حسین میں انتشار پیدا کریں، ہماری خاندانوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے بارگاہوں میں برکت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بڑے بابرکت ہو جائیں، اولاد صالح ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے، لیکن دوسری طرف ہم کام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یار وہ فلانے وہاں جو ہے نا، نہیں جانا وہاں نور اڑی پڑ رہا ہے، وہ وہاں چلے جانا، وہ وہاں فلانا پڑ رہا ہے. اس انجمن کو بلاؤ گے تو ہم، اچھا یہ صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا بھی ہے، یہ ہندوستان کا بھی ہے، یہ جہاں جہاں یہ سلسلے چل رہے ہیں، یہ ہمیں باقاعدہ طور پر ہم پہ کوشش کی گئی ہے، کام کیا گیا ہے ہم پہ، ہمیں دراڑیں ڈالنے کے لیے. لیکن یہاں ہمیں ضرورت اتحاد کی اس لیے ہے کہ یہاں پر ہماری آواز ایک بڑے میڈیم پر جاتی ہے، اور یہاں پر ہم ہیں بہت کم. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک اتحاد، اتفاق، اس سے آگے چلیں. باقی برکت آل محمد ڈالتے چلے جاتے ہیں. یہاں سے آپ صاف ہو جائیں، آل محمد آپ پہ کرم کرنا شروع کر دیں. جہاں یا حسین ہے، جہاں یا علی ہے. یہ گھر بارگاہ کوئی بھی ہوتا ہے، وہ جناب سیدہ کا گھر ہوتا ہے. اس میں لگے علم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ عباس کا مسکن ہے. وہاں ہونے والا ذکر یہ بتاتا ہے کہ یہ حسین کی جاگیر ہے. اس لیے یہ حسین کی جاگیروں سے، عباس کے گھروں سے، جناب سیدہ کی درگاہوں سے اختلاف ہے. ہاں شخصی اختلاف ہے، الگ ہے. کوئی غلط بات پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کے روکو اس کو کہ بھائی یہ بات غلط ہے، یا ثابت کر یا آئندہ نہیں پڑھنا، تاکہ بارگاہوں کی رونق بڑھے. آل محمد برکت ڈالیں گے، اللہ خود کو ذاکر کہلواتا ہے. ذکر حسین سے وعدہ ہے اللہ کا کہ اے حسین تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. حسین نے نیزے کی نوک پر ذکر کیا. اب کائنات میں حشر تک جو بھی ذکر ہو رہا ہے، سنت پروردگار ادا ہو رہی ہے. ہائے ہائے ہائے، کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام اس کا ہے جو اس کے حصے کا کام کرنے کے لیے آ گئے. بی بی آپ سے راضی رہے. زیادہ وقت لے گیا آپ کا، مصائب کے 2 جملے پڑھنے تھے، ماتم کرنا تھا. کوئی بھی دنیا کا عمل بتا دیں جس میں سیدہ آتی. نماز بہت بڑا رکن ہے، سیدہ نہیں آتی. نماز میں رونے والے بہت ہیں، لیکن ان کے آنسو لینے سیدہ نہیں آتی. حج کے دوران طواف کرنے والے
رو رو کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، سیدہ آنسو لینے نہیں آتی، سیدہ آتی ہیں حسین کے عزاداروں کے آنسو لینے، اپنے آنسو اتنے پاک و پاکیزہ کر لیں کہ جب وہ رومال سیدہ میں سمائے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ یہاں اس ملک میں ہمیں آنکھوں کا، جس آنکھ سے ہم حسین کو رو رہے ہیں، اس آنکھ کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں بھی ابھی آیا ہوں، میں کوئی بہت نیک پاکیزہ آدمی نہیں ہوں، کوئی یہ سمجھے کہ یہ مولوی یہ باتیں کر رہا ہے تو مولوی بہت نیک ہوگا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میلے کپڑے دھونے سے اپنے ہاتھ تو صاف ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ وہ متبرک مہینہ ہے جس میں ایک قرآن آیا ہے، ایک قرآن گیا۔ اسی مہینے میں وہ ملکہ کونین دنیا سے گئی ہے جس کا احسان حشر میں اللہ چکائے گا، روئے زمین پر اس کا کوئی احسان نہیں چکا سکا۔ وہ بڑی بی بی زہرا کی ماں اس دنیا سے گئی ہے، اسی مہینے میں گئی ہے۔ اسی مہینے میں وہ جری گیا ہے جسے منتخب اول کہا جاتا ہے، جسے مختار کہا جاتا ہے۔ مختار سر کاٹ کاٹ کے جب بھیجتا تھا نا، ایک روایت آپ کو سنا دیں، تو جناب سجاد سر ملتا تھا تو سوال کرتے تھے، حرملا گرفتار نہیں ہوا؟ اجرکم اللہ، حرملا ابھی تک گرفتار نہیں ہوا؟ ہر سر پہ کہتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا، علی اکبر کا قاتل آ گیا، آپ نے گریہ کیا، ماتم کیا، سب کچھ کیا، کسی اور شمر کا نہیں پوچھا آپ نے۔ جب بھی پوچھا یہی پوچھا، حرملا کا سر آیا یا نہیں آیا، علی اصغر کے قاتل کا سر آیا یا نہیں آیا۔ دارو جملہ سنو گے، آپ نے بیٹھا بیمار امام نے جواب کیا دیا کہ باقی تیروں تلواروں نے ہمارے جسم زخمی کیے تھے، حرملا کے تیر نے ہمارے جگر زخمی کیے۔ اجرکم اللہ۔ ظافر جن جب کربلا آیا تو اس نے دیکھا، ظافر جن کے اپنے الفاظ ہیں، ظافر جن کہتا ہے کہ میں نے ایک شخصیت دیکھی جو دیکھنے میں زخم زخم تھا، کہنے کو وجود تھا۔ پھر سنو، کہنے کو جسم تھا لیکن دیکھنے میں زخم تھا۔ اس زخمی بدن کے جسم میں ایسے زخم تھے جن سے آر پار نظر آتا تھا۔ بی بی تمہارے آنسو قبول کرے۔ ظافر جن کہتے ہیں میں مولا حسین کے پاس آیا تو جب میں نے مولا حسین سے بات کی تو باتوں کے دوران مولا حسین اپنے ایک بازو کے زخم کو دباتے تھے، بار بار وہ زخم دباتے تھے، ایسے زخم تھے جن سے آر پار نظر آتا تھا۔ ان زخموں کو نہیں دباتے تھے لیکن بازو کے ایک زخم کو بہت دباتے تھے۔ میں نے جسارت کی اور میں نے پوچھ لیا، مولا یہ بتائیے یہ زخم کچھ زیادہ گہرا ہے جس میں بہت درد ہو رہا ہے؟ کہا ظافر نہ پوچھ، یہ وہ زخم ہے جو علی اصغر کے تیر سے میرے بازو میں لگا ہے، جو گلا چھید کر آیا اور میرے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اور ظافر سن، اگر میرا ہاتھ درمیان میں نہ آتا، تیر کا وزن اتنا تھا جہاں جہاں تیر جاتا علی اصغر تیر کے ساتھ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس گھر میں جس کے پاس جو خاصیت تھی اس کا امتحان بھی اسی سے لیا گیا۔ علی اصغر جب دنیا میں تشریف لائے تو ہنستے بہت تھے، ہنسی کا امتحان لیا۔ حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، حسین کی پیاس کا امتحان لیا۔ ایک اور علی سنا، عجیب، اس گھر میں جتنے بھی علی ہیں، حسن اور حسین کے بعد ان کی بڑی عجیب و غریب قسم کی تقدیر اللہ نے لکھی۔ 6 مہینے کا علی اصغر ہے، ذبح عظیم کی تعبیر بن کے ابھرا۔ اجرکم اللہ۔ جناب سجاد کا ایک لقب ہے غیر اللہ،
اللہ کی غیرت، بہت غیرت مند تھا، امتحان بھی غیرت کا دینا پڑا۔ اجرکم اللہ۔ بی بی ختیجہ کا ذکر اگر میں اس مصائب میں نہ کروں تو شاید آج کی مجلس مکمل نہیں۔ تمام ائمہ کی زیارات پڑھ کے دیکھیں، صرف حسین کی زیارت میں ملتا ہے السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ۔ سرکار میں نے علماء سے پوچھی اس کی وجہ کہ باقی سب کے ساتھ کیوں نہیں لگتا، جبکہ باقی سب بھی ختیجہ کے بیٹے ہیں۔ جناب ختیجہ کا السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ صرف غریب کربلا کے ساتھ کیوں لگتا ہے، غریب زہرا کے ساتھ کیوں لگتا ہے؟ پتہ ہے علماء نے کیا جواب دیا کہ یہ حسین کے ساتھ اس لیے لگتا ہے کہ وقت شہادت حسین کے پاس بھی کفن نہیں تھا، خدیجہ کے پاس بھی کفن۔ آل محمد راضی رہے آپ سے، سید آپ کے آنسو قبول کریں۔ عزادارو، جب رمضان کا چاند نمودار ہوا نا، علی نے بھیجا ہے حسن کو مدینے، حسن جاؤ اور میری زینب کبریٰ کو لے۔ حسن مدینے آئے ہیں، جیسے ہی حسن بہن کے گھر پہنچے ہیں، بہن نے گریہ شروع کر دیا۔ امام حسن نے پوچھا، اے میری ماں جائی، جب بھی میں گھر آتا ہوں تو پہلے گریہ نہیں کرتی تھی، آج ایسی کون سی خاص بات ہو گئی کہ آج میں تیرے گھر آیا ہوں تو نے گریہ شروع کر دیا ہے؟ سنو گے کیا کہا زینب نے ماتم کر کے کہا کہ بھیا مجھے ماں بتا گئی تھی جب رمضان کی اوائل تاریخوں میں حسن تیرے گھر آئے تو سمجھ جانا کہ تیرے اجڑنے کے دن قریب آ گئے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نمودار ہوتا تھا میں تیرا رستہ دیکھنا شروع کر دیتی تھی، بھیا بہت دیر لگائی، مجھے ماں پہلے وصیت کر گئی تھی کہ جب حسن آئے گا تیرے اجڑنے کے دن قریب آ جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ حسن لے کر بہن کو کوفہ آئے ہیں، علی نے اعلان کیا کہ آج مہاری میں خود بنوں۔ عجیب نصیب ہے، جب بھی زینب کوفے میں داخل ہوئی ہے پہلا مہاری بھی علی تھا، بعد کربلا بھی مہاری علی تھا، بس عزادارو فرق اتنا تھا جو پہلا علی تھا وہ بادشاہ تھا، وہ امام تھا، وہ خلیفہ تھا، بازار خالی کرا دیے گئے، اعلان کر دیا گیا چھتوں پہ کوئی کھڑا نہ ہو، آج علی کی بیٹی علی سے ملنے آ رہی ہے، لیکن غضب یہ کہ جب دوسرا علی بعد کربلا مہاری تھا، کوفے کے بازاروں میں مجمع، چھتوں پر خواتین، ہاتھوں میں پتھر، کوفے کی شہزادی گزرتی تھی، کوئی دائیں سے پتھر مارتا تھا، کوئی بائیں سے پتھر مارتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ شہزادی آپ کے آنسو قبول کریں، یہ بانی مجلس کا خلوص ہے جو آپ کی آنکھوں سے بہ رہا ہے، جس جس کی آنکھ میں آنسو ہے اپنے اپنے لیے دعا کرنا۔ سیدہ یہاں موجود ہوں گی، حسن یہاں موجود ہوں گے بابا کا پرسہ وصول کرنے، حسین یہاں موجود ہوں گے، عباس آ چکے ہوں گے، مہاری ہے علی، کوفے کے بازاروں میں سے گزرتا جاتا ہے، علی بیٹی کو بتاتا جاتا ہے۔ آخری جملے ہیں، ممبر چھوڑ دینے لگا ہوں، عزاداروں ماتم کر لینا جی بھر کے، توجہات میری طرف رہیں، ایک جملہ سنتے جانا اس سے پہلے۔ آپ ہائے کر کے روتے ہیں نا، ہائے کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے پھوپھی کے پاس، کہتے پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ زینب کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ سکینہ پلٹ کے کہتی ہے پھوپھی اماں انہیں کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا؟ زینب کہتی ہے سکینہ تیرے بابا کو رونا کوئی جرم تو نہیں کہ رونے پر تماچے مارے جائیں۔ سکینہ ماتم کر کے کہتی ہے پھوپھی اماں
جب میرے بابا کو رونا جرم نہیں تو پھر مجھے کیوں تماچے مارے جائیں؟ اجرکم اللہ. مولا حسین بادشاہ آپ کا پرسہ قبول کرے, مولا حسن بادشاہ آپ کا پرسہ قبول کرے. علی مہاری ہے, زینب کی سواری ہے, عباس آگے آگے تلوار لے کے چلتا ہے کہ آج گھروں سے باہر کوئی نہ نکلے, رستے خالی کر دو, چھتوں پہ کوئی کھڑا نہ ہو. کیوں اہتمام ہے؟ زینب تشریف لا رہی ہے. میں کہوں گا عباس آج تو موجود ہے, رستے خالی کرا رہا ہے, کل زینب ہر پتھر پر آواز دے گی عباس کہاں ہے, کل میرے رستے خالی کراتا. اجرکم اللہ. آخری جملہ ہے, ممبر چھوڑ دینے لگا ہوں, ماتمیوں کو زیادہ زحمت نہیں ہے, جہاں اپنے لیے دعا کرے. مجھے کنیز کا بیٹا سمجھتے ہوئے جتنے بھی سادات بیٹھے ہیں, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. علی ایک ایک بازار دکھاتے ہیں. شہزادی میری بیٹی زینب, اس بازار کا یہ نام ہے, اس بازار کا یہ نام ہے, اس چوراہے کو یہ کہتے ہیں, اس موڑ کا یہ نام ہے. ہر نام علی بتاتے رہے, زینب سنتی رہی. ایک مقام آیا, علی نے کہا زینب یہ سامنے دربار ہے. ہائے کر دینا, سیدہ تمہارے آنسو قبول فرمائے. جملہ سن کے ایک دفعہ ہائے کر دینا, آپ کے دلوں کو بھی ٹھنڈک ملے گی, سیدہ کے زخمی پہلو کو بھی ٹھنڈک ملے گی. آپ کی ہائے زہرا کی مظلومیت کی گواہی بن جائے گی. کہا بیٹا زینب یہ دربار ہے. تڑپ کے زینب نے کہا بابا دربار تو بیٹوں کو دکھانے کی جگہ ہوتی ہے, بیٹی کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ کہا بیٹا کل اسی دربار میں رسن بستہ تجھے آنا پڑے گا. ماتم کر کے زینب نے کہا بابا میں علی کی بیٹی اور دربار. علی نے پلٹ کے کہا جب رسول کی بیٹی دربار جا سکتی ہے تو علی کی بیٹی دربار کیوں نہیں جا سکتی؟ آخری جملہ ہے, ماتم کر کے سنا آخری جملہ. تو علی کی بیٹی کیوں نہیں جا سکتی؟ زینب نے ماتم کر کے کہا بابا آپ نے انصاف نہیں کیا, دربار میں جانا میری ماں کی مجبوری تھی, میری ماں کا کوئی بھائی نہیں تھا, میں عباس کی بہن زینب اور دربار. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم امیر کائنات.